اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ہمت، توفیق، وقت اور مہلت دے رکھی، اور اللہ سے دعا بھی کہ اللہ ہمیں اس مہلت کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اس کا فائدہ ہم اٹھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح، کوئی کمی کوتاہی جو ہم میں ہے اس کی درستگی کے اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے، اور اس کو ہمارے لیے اور ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بنائے۔ تو آیت نمبر 31 دیکھنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کل کچھ جو آیات جن کا تذکرہ ہوا، ان میں جو مشرکین مکہ ہیں ان کی کچھ کردار یا ان کے کچھ روش کا ذکر ہوا کہ کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو سنتے تھے لیکن بعد میں کھلے عام اس کی تکذیب کی کرتے تھے، تاکہ ان کی طرف جو رجحان ہے لوگوں کا اس کو کم کیا جا سکے، اس پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو، ایسے انکار کرنے والوں کو، جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جب جہنم کی آگ ان کے سامنے کھڑی ہوگی تو پھر کس طرح وہاں پر بھی وہ جھوٹ بولیں گے، اور وہاں پر بھی وہ مطلب فتنہ اٹھانے کی یا جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں وہ تو ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ آج ہم آگے جو موضوعات دیکھتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑی سی جھلک ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی ملے گی، تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کی آیات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ یقیناً خسارے میں رہے، اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے سے مراد یہاں پر قیامت کا انکار کرنا ہے، اس بات کا انکار کہ انسان اس دنیا میں مر مٹ جائے گا اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس سے وہ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی عقیدے کے تحت، وہ یقیناً خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم، آ جائے ان کے پاس، ساعۃ قیامت، بغتتاً اچانک، یہاں تک کہ ان کو اچانک قیامت آ پہنچے۔ ساعہ جو ہے، ساعۃ یا ساعہ، یہ گھڑی کے لیے یوز ہوتا ہے، وقت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور آخری گھڑی یا آخری وقت جو ہے جس کو جو قیامت ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ورڈ کو۔ تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی موت کو، یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی یا یہاں تک کہ قیامت وارد ہوگی، دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی ان کو مہلت دے رکھی اللہ تعالیٰ نے، جتنی ان کی زندگی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر انہوں نے جھٹلایا قیامت آنے سے پہلے یا ان کی موت آنے سے پہلے، قیامت سے پہلے سب کو تو موت آنی ہی آنی ہے۔ اب جس کو خدا نہ خواستہ
शिरक पर मौत आ गई उसके सामने, तो फिर क़यामत के सारे हालात जो हैं वो उसकी मौत पे फौरन बाद ही, बल्कि सब के सामने ही क़यामत के हालात या उनका जो उनकी जो मंजिल है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा जो है ना वो क़यामत में ही, जो वो कब्र में ही शुरू हो जाता है, आलम बरज़ख। तो इन अल्लाह के झुटलाने वाले जो हैं, क़यामत का इनकार करने वाले और उससे शिर्क करने वाले, वो तो यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी एक बुरी जगह होगी, चाहे वो कब्र है, चाहे वो क़यामत है। तो उन ज़िंदगी में उनकी मौत आ जाने से पहले या उनकी मौत जब आ गई उसके बाद जब क़यामत शुरू होगी, तो क़यामत, यहाँ तक कि क़यामत के जब क़यामत शुरू होगी तो तब तक जिन्होंने झुटलाया अल्लाह ताला की मुलाकात को, वो सारे वो सारे खसारे में रहें बग़दतन, अचानक। अब ये अचानक आने वाली चीज़ है, चाहे मौत है चाहे क़यामत है, और ख़ासकर मौत जो है ये तो इतनी अचानक बाज़ दफ़ा आती है कि कोई वहम गुमान भी नहीं करता कि ऐसा बंदा सेहतमंद, फिट बाट, हर तरह के काम वाम करने वाला, बिल्कुल किसी किस्म की कोई बीमारी का नामो निशान नहीं, तो वो उसकी अचानक मौत हो गई, या खुदा ना खास्ता हादसात जो होते हैं, हादसात में कोई सोच भी नहीं सकता कि अचानक ऐसा हादसा या एक्सीडेंट हुआ या कोई कोई भी ऐसा मामला हुआ और उसकी मौत जो है वो वाक़ई हो गई। तो तो और इसके अलावा भी अगर हम देखें, तो जब इंसान जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, कहने को तो कुछ 40, 50, 60, 70 साल या जितनी भी उसकी उम्र होती है, लंबी उम्र हो या छोटी उम्र हो, लेकिन जब मौत के दहाने पर पहुँचता है तो उसको लगता है कि मैं तो यहाँ पर बस मतलब कुछ ही लम्हे के लिए आया हूँ, मुझे तो अचानक ही मौत ने आ घेरा। तो बहरहाल ये क़यामत की घड़ी भी हो सकती है और मौत की घड़ी भी हो सकती है। इस घड़ी के आने से पहले या यहाँ तक कि ये घड़ी पहुँच जाए, वो वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और क़यामत का इनकार किया, वो तो यकीनन खसारे में रहे। चाहे उनको उनको ये इस बात का तो खसारा ही है कि उनका यकीन ही नहीं कि उनको दोबारा उठना है और हिसाब-किताब देना है, तो वो अपने अमाल भी उस हिसाब से दुरुस्त नहीं करते। क़ालू, सब कहेंगे, अब वो सब कहेंगे, ये ऐसा इनकार करने वाले, अल्लाह की मुलाकात को झुठलाने वाले, कालू, ये सब कहेंगे, या हसरतना, हाय अफ़सोस कि हमें, अला मा अला मा, उस पर जो फ़र्रतना फ़ीहा, हमने कोताही की इस मामले में। हम उस मामले में, हाय अफ़सोस उस मामले में या उस बारे में जिसमें जिसमें हमने कोताही की। यानी ये जो कांसेप्ट, ये अकीदा हमने गढ़ा हुआ था कि अल्लाह की मुलाकात जो है वो बाद में कोई मुमकिन नहीं, या इसका कोई ऐसी हकीकत नहीं, तो वो उस अपनी उस सोच या अपनी उस जो अकीदा है उसके ऊपर अफ़सोस करेंगे। वहुम यहमिलून औज़ारहुम, और ऐसे लोग जो हैं वो उठाए हुए होंगे अपने गुनाहों के बोझ को जो इस दुनिया में उन्होंने कमाए गुनाहों के बोझ, उन बोझों को वो उठाए हुए होंगे अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों पर। अस्तगफिरुल्लाह। कि ऐसे इनकार करने वाले लोग जो दुनिया में अल्लाह के आयात का, उसकी मुलाकात का, क़यामत का, और मतलब वो इनकार करते रहे, अचानक जब उन मौत ने उनको आ घेरा या क़यामत ने उनको आ घेरा, तो वो अपने अकीदे पर अफ़सोस करेंगे, अपने कोताही पर अफ़सोस करेंगे, और ऐसे लोग जो हैं वो अपने बोझ जो हैं, गुनाहों के बोझ जो इस दुनिया में उन्होंने कमाए मुख्तलिफ तरीके से, उनको अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। अला, खबरदार, सुन रखो, सा मा यज़िरून, बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाएँगे, जो इस वक़्त क़यामत, दुनिया में तो ज़ाहिरी तौर पर बड़े खुशहाल नज़र आते हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो ऐशो-इशरत में हैं, बड़े मज़े ले रहे हैं, बड़े वो उनके तरह-तरह के उनके सामने नेमतें अल्लाह ताला ने जो दी उनको इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि ये उनका ही नसीब था और उनके लिए कोई उसकी पूछ-गछ नहीं होगी, या दुनिया में कि जिस तरह से मज़े ले लेकर गुज़ारते हैं, ये जो कमाई करते हैं, हो सकता है कि उनमें से अक्सर ऐसी हो जिसके बोझ जो हैं वो पीठों पर लादने पड़े, और यकीनन ये बहुत बुरे बोझ हैं जो अल्लाह की नाफरमानी और उसके उसके अहकामात की पासदारी ना करके, और उसके बाज़ आयतों का इनकार करके और बाज़ आयतों पर अमल करके हम यहाँ पर कमाएँगे। तो अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे ऐसे किसी भी बोझ से और ऐसे किसी भी इम्तिहान से जिसका नतीजा जो है वो खुदा ना ख़ास्ता ऐसा है जो हमारी किसी की ख्वाहिश नहीं है। आमीन या रब्बल आलमीन।
وما اور نہیں، ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی یا دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل لگی، نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی مگر کھیل اور دل لگی۔ ولد دار الآخرت، اور یقیناً آخرت کا گھر یا آخرت کا ٹھکانہ، خیر اچھا ہے، خیر ہے، للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر طور پر اس کو دیکھ کر ہم گزر جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نشانی ہمیں دی ہے، جتنے بڑے موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ بہرحال اس کی مختصر سمری اگر دیکھیں تو کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی مگر کھیل اور دل لگی۔ کھیل اور دل لگی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان جو ہے نا وہ کھب جاتا ہے، جس میں انسان کھو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر طنز کے طور پر بھی کچھ باتیں کی۔ طنز کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات وہ خواہشات جن کے پیچھے اس دنیا میں لگ کر وہ اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس منزل کے ملنے کی خوشخبری، جیسے بشیر الذین، بشارت دے دو ان لوگوں کو، بشارت دے، عذاب کی بشارت دی گئی کچھ آیات میں۔ اب عذاب کی بشارت، عذاب تو اٹسلف ایک بہت ہی بری چیز ہے جو بہت ہی برے ٹھکانے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی بشارت دے دو انہیں۔ عذاب کی بشارت دے دو کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو رستہ انہوں نے دنیا میں چنا ہے، جس رستے پر وہ چلتے جا رہے ہیں، اللہ کے آیات، اس کے احکام، اس کے جتنی شریعت ہے، اس کو وہ پیچھے پس پش ڈالتے جا رہے ہیں، اور وہ آگے ایک رستے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس رستہ جو ہے وہ رستہ آخر میں جا کر ان کو جہنم میں گرا دے گا۔ تو جس رستے پر چلتے جا رہے ہیں اس رستے کی ان کو بشارت دے دو، کہ تمہیں خوشخبری دے دو، مل جائے کہ تم جس رستے پر چل رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں جو کچھ آیات میں ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا جو ہے، اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بھی آیت دیکھی جس میں تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں دھوکہ کیا ہے؟ اس دنیا میں دھوکہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آسائش اور آرام کی زندگی اور بڑے مطلب عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ در حقیقت ایک دھوکہ ہے۔ انسان جو ہے وہ ایسے دھوکے میں پڑ کے اپنی عاقبت جو ہے نا وہ گنوا بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا اور اس کی شریعت پر چلتے رہنا اور اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہنا، دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس پر کاربند ہونا، یہ تو کچھ آزمائشیں مانگتا ہے، ہمیں کچھ اپنی ذاتی جسمانی مشقت جو ہے وہ مانگتا ہے، کچھ اپنے مال سے ہمیں دینا پڑتا ہے، کچھ اپنے وقت کو ہمیں دینا پڑتا ہے۔ تو ایسی آزمائشیں اس میں ہیں، جو ایسی آزمائشیں نہیں گزارتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی آسان سی زندگی دے رکھی ہے، تو در حقیقت وہ ایک آزمائش کی زندگی ہے۔ اس آسان سی زندگی، اس مال و دولت، عیش و عشرت کو وہ اس دنیا میں کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور کیا وہ کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے آخرت کے لیے، وہی سب کچھ کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ تو اسی لیے اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ یہ تو ایک کھیل اور دل لگی کے علاوہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس ایسی آیت میں اس کے بعد جو ذکر کیا ولد دار الآخرت، اور آخرت کا گھر، آخرت کے گھر کے مقابلے میں یا آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک بس کھیل تماشا ہے۔ اس میں جو کوئی کمائے گا، جتنا کوئی پا لے گا، اتنا ہی اس کو اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا یہاں پر ہے کہ یہاں پر لوگوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا جو ہے انہوں بنا رکھا ہے۔ جیسے ایک ڈرامہ ہے، ڈرامے میں کسی کو کوئی ڈرامہ ہے یا ڈاکومنٹری ہے یا کوئی فیچر ہے یا اس طرح کا کوئی
اس میں کسی کو اگر کوئی کردار دے دیا، بادشاہ کسی کو بنا دیا یا کوئی وزیر اعظم بنا دیا، اب وہ اس وزیر اعظم کا رول وہ اس میں ادا کر رہا ہے، اس میں وہ اپنا رول، اس کے کیسے کریکٹر ہے، اس کی کیسے چال ڈال ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے وہ امور سلطنت چلاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ڈرامے کی حد تک ہی اس کا رول جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ جیسے ہی وہ ڈرامے کے اپنے باہر نکلا اس انوائرمنٹ سے، تو وہ واپس اپنی حقیقی زندگی میں آ گیا، اور جب وہ حقیقی زندگی میں آیا تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو انتہائی مختلف ہے، یہ تو انتہائی مطلب ڈفرنٹ ہے اس زندگی سے جو وہ ڈرامہ جس کے لیے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا بھی اس سے بالکل ایسا ہی ہے، جب اس دنیا کے خول سے، اس دنیا کے غلاف کو ذرا سا ہٹا کر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ حقیقی زندگی جو ہے وہ انتہائی مختلف ہے۔ اس کے باوجود جہاں پر انسان، یہ ڈرامے کا تو ذکر اس لیے کیا مثال دینے کے لیے، لیکن انسان جو ہے وہ ایسا کھبا ہوا ہے اس دنیا کے کھیل تماشے میں کہ وہ بالکل آخرت کی زندگی کو بھول چکا ہے۔ مجھے اچانک بس یاد آ گیا یہ جو ڈرامے کی میں نے بات کی کہ مطلب جب وہ اسٹیج پر ہوتا ہے، جب وہ اپنے اس مرحلے میں ہوتا ہے، جب وہ فلمایا جا رہا ہے یا ڈاکومنٹری بنائی جا رہی ہے، تو اس میں وہ پورا اس میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی بڑا عہدے دار ہے۔ تو لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے ادھر، حقیقت یہ جو اکثر ڈرامے جو ہیں وہ حقیقت کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے ہمارے سٹی میں پاکستان میں کوئی اے سی یا ڈی سی یا اس طرح کی شخصیت جو ہے اس کا کتا جو ہے وہ چوری ہو گیا یا گم ہو گیا یا کھو گیا کتا۔ تو اس نے اپنے جتنے ماتحت تھے، ان کی گاڑیاں اور ان کے جتنے اہلکار تھے اور پولیس وغیرہ جتنے تھے، ان کو اس نے لگا دیا کہ جاؤ جیسے بھی کر کے جو مرضی کرو، آج کے آج مجھے وہ کتا جو ہے وہ ڈھونڈ کے لا کے دو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی کچھ عرصہ 2-3 مہینے یا کچھ عرصہ 4 مہینے پہلے کی بات ہوگی یا اتنا کچھ عرصہ، کہ اب انہوں نے گاڑی کے اوپر سپیکر باندھ کر اعلانات کرائے کہ ہمارے ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب کون سا ہوتا تھا مجھے وہ یاد نہیں، کہ ان کا کتا کھو گیا، اگر کہیں کسی کو ملے تو وہ واپس کر دے، بول کے اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ تو کس طرح سے ایک کتے کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اعلیٰ حضرت جو ہیں، وہ صاحب اقتدار جو ہیں، انہوں نے اپنی پوری مشینری جو ہے اس کو صرف کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جب خبر سوشل میڈیا پر چلی تو پھر اس کا بہت سارا مذاق یا اس کا جب ریاکشن آیا تو پھر انہوں نے اس کو واپس کر لیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی مشینری کو دوڑاتا رہا 2-3 دن تک، شاید جب تک اس کو کتا نہیں مل گیا یا بعد میں کیا ہوا۔ تو آج بھی اس دنیا میں ہم جو اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی دیا ہوا ہے، اس اختیار کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی دولت عزت شہرت ہے یا نہیں، چاہے ہمارا سٹیٹس اس قابل ہے کہ نہیں، ہر حال میں، جس بھی حال میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن ان نعمتوں کو ہم ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ہم ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں، ان نعمتوں کو بجائے شکر کرنے کے ایسے چیزیں کماتے ہیں اس سے جو ہمارے لیے آخرت میں، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ بوجھ ہیں، بوجھ خدا نہ خواستہ بوجھ بن جاتی ہیں۔ تو در حقیقت یہ دنیا جو ہے یہ ایک کھیل اور دل لگی ہے، اس میں جو انسان اس کھیل اور دل لگی کا جو غلاف ہے اس کو ہٹا کر جب وہ حقیقی زندگی کے بڑے تلخ پہلو جو ہیں ان کو جب انسان دیکھے تو اس کو بہت ڈیفرنٹ ماحول نظر آئے گا۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے مقابل اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دوسرا پہلو بھی اس کا اجاگر کر دیا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، کہ آخرت کا گھر جو ہے یا آخرت جو ہے وہ ایک بہترین ٹھکانہ ہے، اور یقیناً آخرت ایک بہترین ٹھکانہ ہے۔ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں کھیل اور دل لگی جو ہے اس سے نکل کر حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا میں جو گزارتے ہیں اور اس دنیا سے جو کمائی کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے آخرت جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ افلا تعقلون، تو یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہونے کے باوجود کیا تم سمجھتے نہیں؟ ابھی بھی تم نہیں سمجھتے اور ابھی بھی تم عقل نہیں کرتے؟
اس سے پہلے قوموں کا ذکر پچھلی بہت ساری کچھ آیات میں ہوا، اس سے پہلے قوموں کا ذکر ہوا، اس سے پہلے نبیوں رسولوں کا ذکر ہوا، اس کے باوجود تم مطلب عقل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے جا رہے ہو۔ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ، لا یحزنک، ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو، الذی یقولون، وہ بات جو سب کہتے ہیں، وہ بات جو وہ سب کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں وہ سب جھٹلاتے آپ کو، ولیکن الظالمین، اور لیکن سب ظالم ہیں، لیکن سب ظالم بھی آیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک اور دوسرا موضوع یا دوسرا ایک پہلو یا دوسرا ایک ٹاپک ہے یہاں پر کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو وہ بات جو وہ سب کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، لیکن سب ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا پہلے تذکرہ ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذات مبارکہ تھی، ان کا جو اپنا کردار تھا، اس کردار کے اوپر تو وہ کوئی جھوٹ، جو اس کردار کو وہ جھوٹا نہیں کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی شخصیت یا ان کا ذات یا ان کے جو ذاتی کردار ہے، اس کے اوپر وہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کو وہ بلکہ پکا سچا اور صادق اور امین کہتے تھے۔ نبوت کے دعوے کے بعد بھی، نبوت کے اظہار کے بعد بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی وہ ان کی ذات کو، مطلب ان کی ذات کے حوالے سے ان کی تکذیب نہیں کرتے تھے۔ اس کا کل ایک کوٹ بھی کیا ہم نے، ایک حدیث یا ایک مثال کل کوٹ بھی کی، جس میں ابو جہل سے کسی نے کہا کہ ہم تو اس وقت مطلب اکیلے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب بھی بتا دو کہ کیا واقعی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو جھوٹا سمجھتے ہو یا محمد کو جھوٹا کہتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یقیناً محمد جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، لیکن یہ قصہ اور عزا اور اس طرح کے کچھ نام لیے، یہ جو سارا نظام ہے اور یہ بت ہیں اور یہ بادشاہی اور سرداری، اگر یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس طرح سے وہ روایت ہے کہ وہ دلوں سے وہ سچا کہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ اس چیز کا انکار کرتے تھے جو وہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے یہ بتوں کی پوجا مت کرو، یہ تو باطل خدا ہیں، یہ مطلب یہ سارے اس طرح کے عقیدے، تو اس کی وہ مخالفت کرتے تھے، جس کا اگلی آیت میں بھی تھوڑا سا ذکر آئے گا۔ تو در حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کو نہیں بلکہ اللہ کی ذات یا اس کی آیات کی نفی کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کا بھی پہلے ذکر ہوا کہ وہ بہت ہی پریشان ہوتے تھے، کڑتے تھے، یا ان کو بہت بے چین کرتی تھی یہ بات کہ مطلب مشرکین جو ہیں، ان کی اپنی قوم کے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے قبیلے کے لوگ، وہ ان کے حقیقی باتیں جو ہیں ان کے اوپر کیوں کان نہیں دھرتے، کیوں ان کو سنتے نہیں، کیوں ان کو وہ سمجھ نہیں آتی باتیں، جبکہ وہ بہت کھلی نشانیاں ہیں، جبکہ وہ مطلب صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں جب ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو وہ اس کو جھوٹ گردانتے ہیں اور اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات ان کے دل کو بہت بے چین کرتی تھی، وہ بہت بے قرار ہو جاتے تھے کہ کیوں یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی اور کیوں یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو ان کی یہ بے قراری جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ضرور ان کو مطلب ان کی جو انکار کرنا ہے بار بار، یہ آپ کو غم میں ڈالتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ
वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन वो सब जालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। वो तो इस चीज का इनकार करते हैं कि अल्लाह, तुम कहते हो कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, तो ये हमारे बुत जो है ये भी तो हमारे माबूद हैं, ये भी सदियों से हमारे पास चलते आ रहे हैं, तो हम तो इन्हीं की इबादत करेंगे। या इस तरह के अकीदे जो हैं गड़े हुए हैं, या अल्लाह का कलाम जो आ रहा है आयात की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, वो उसका वो इनकार करते हैं। तो आप इतना गमनाक ना हो, वो आपकी तकजीब नहीं करते बल्कि वो अल्लाह की तकजीब करते हैं, अल्लाह को मानने से इनकार कर रहे हैं। वलकद कुज़्ज़िबत रुसुल, और अलबत्ता यकीनन झुटलाए गए रसूल, मिन कबली का, आपसे पहले भी, उनकी दिलजमी के लिए या उनको हौसला तसल्ली देने के लिए। वो अल्लाह ताला उनके पहले जो रसूल हैं उनका भी जिक्र करते हैं कि उनको भी झुटलाया गया। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपसे पहले जो रसूल आए उनको भी जुटलाया गया, उनकी कौमें जो हैं उन्होंने उनको भी जुटलाया। कैसे? हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, ईसा, मतलब कितने अंबिया का हमने तज़किरा किया। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक उन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग की, उसके बावजूद उनका अपना बेटा जो है वो मतलब उस सैलाब में या उस पानी के अज़ाब में उनके सामने गर्क हो गया। 950 साल उन्होंने तबलीग की, और किस तरह से उन्होंने मेहनत मशक्कत की, उसके बावजूद कितने ही चंद ही अफराद थे जो उनके ऊपर ईमान लेकर आए। तो यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि आपसे पहले जो रसूल आए वो उनको भी जुटलाया गया, उनका भी इनकार किया उनकी उम्मतों ने। फसाबरू, तो उन्होंने सब्र किया। अला मा कुज़्ज़िबू, उस पर जो वो सब जुटलाए गए, इन बातों पर जिनको वो जुटलाते थे, उन बातों पर उन्होंने सब्र किया। व और उनको तकलीफ भी दिए गए, यानी वो तकलीफ भी दी गई उनको, तरह तरह की अजियतें जो हैं वो भी पहुंचाएंगी पिछले पहले रसूलों को। हत्ता आताहुम नस्रुना, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंच गई, यहाँ तक कि उनको हमारी मदद पहुंच गई। यहाँ यानी कि या तो वो कामयाब हो गए, या फिर उनको मुख्तलिफ तरीके से अजाब भी दे दिया। अल्लाह ने मदद की, उनकी कौम को रहनुमाई दी पहले, उसके बाद उनके ऊपर जैसा कि उनके वाज़ेह था कि अजाब आएगा, अजाब भी मिला, बाज़ दफ़ा उनको कामयाबियां कमरानियां भी मिली। तो अल्लाह, यहाँ तक कि उन रसूलों के पास अल्लाह ताला की मदद भी आ गई, लेकिन उस मदद के आने तक उन्होंने सब्र किया उन बातों पर जिसका वो जुटलाए गए और जिससे वो तकलीफ दिए गए। वला मुबद्दिल लिकालिमातिल्लाहि, और अल्लाह के कलमात को बदलने वाला कोई नहीं, और नहीं कोई बदलने वाला अल्लाह की बातों को, अल्लाह के कलमात को। अल्लाह ने जो निज़ाम बना रखा है उसको बदलने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने जो शरीयत हमें दी, वो शुरू से यही शरीयत चलती आ रही है कि एक ही अल्लाह को मानो, शिरक मत करो, नबियों रसूलों और उसके किताबों पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ। ये अल्लाह के कलमात हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं, इसको बदलने वाला कोई नहीं। अब हकीकत यह है कि अल्लाह के फैसले, अल्लाह के कलाम और उसके फैसले जो हैं, किसी में कोई हिम्मत नहीं या किसी में कोई इस्तिताअत नहीं कि उसमें बदलना, तो क्या दूर उसकी बाबत वो सोच भी सके। वलक़द जाअका मिन नबाइल मुरसलीन, और अलबत्ता तहकीक हैं आपके पास खबरें रसूलों की, बहुत सारे रसूलों की हमने आपको खबरें दी हैं। यानी पिछले अंबिया और पिछले रसूलों की बहुत सारी खबरें जो हैं वो हमने दी आपको, जो आपके सामने हैं, उनके सामने रखते हुए आप भी थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर पैगाम है कि सब्र, पिछले रसूलों की तरह सब्र से काम ले, आपको भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा यहाँ तक कि अल्लाह की मदद आपको आप पहुंचे। व इन काना कबूरा, और अगर है गिरा, अलई का आप पर, ये बहुत ही बड़ी आयत है, और इसका तर्जमा करते हुए जो है ना वो भी इंसान जो है थोड़ा सा खटक जाता है कि कैसी सख्त आयत अल्लाह ताला ने बाज़ दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहीं। तो उनमें से भी एक आयत ये भी है, इसको हम कोशिश करते हैं कि बड़े आसान से तरीके से समझें। वह इन काना कबूर अलई का, और अगर है गिरा आप पर, अलई का आप पर, एराज उनका एराज करना, उन काफिरों का इनकार करना अगर आपको भारी लगता है, अगर आपको इस पर इसको इसको मतलब झीलना मुश्किल लगता है, फ़इन इस्तताअता, तो अगर आप कर सके अन तबदगिया नफकन, कि आप तलाश करें कोई सुरुंग, नफकन कोई सुरुंग, नफक सुरुंग को कहते हैं जमीन में
زمین میں جو ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف نکلنے کا راستہ، ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نفقن ہے، سرنگ ہے. اسی سے منافق بھی ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، دوغلی بات کرنے والا. بہرحال اگر آپ تلاش کر سکیں کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی فی السمائی آسمان میں، اگر آپ کا ان کا اعراض کرنا، ان کا اعراض کرنا یعنی ان کافروں کا انکار کرنا اور ان کی تکذیب جو ہے، اگر آپ کو وہ گراں گزرتی ہے، اگر آپ کے اوپر وہ بھاری گزرتی ہے، اگر وہ آپ کو بے چینی اور بے قراری آپ اس میں پاتے ہیں، تو پھر آپ اگر کر سکیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں ہمت توفیق ہے، استطاعت ہے، اگر آپ کر سکیں تو آپ کوئی سرنگ تلاش کر لیں زمین میں یا آسمان میں کوئی سیڑھی. آپ اس سرنگ تلاش کر لیں یا سیڑھی تلاش کر لیں اور اس کے ذریعے پھر اگر آپ کر سکتے ہیں کہ کیا کریں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَاتٍ، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، کسی نشانی کو. آپ وہ جس طرح کی نشانی یا کس طرح کے معجزے جو ہیں وہ مانگتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ خود کوئی کتاب جو ہے بھیجے، کوئی فرشتے آ جائیں ہمارے پاس، یا کتاب اترتی ہمارے سامنے آ جائے، یا کوئی بڑا معجزہ جیسے اس سے پہلے رسولوں کو ملا، اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ بہت سارے معجزے، کوئی 8 یا 9 معجزے جو ہیں مختلف طرح کے، وہ ان کا تقاضا کرتے تھے، تو تبھی ہم اللہ کو مانیں گے. اس طرح سے تو بس یہ تو سنی سنائی پچھلی قوموں کی باتیں لگتی ہیں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اگر مطلب تسلی دی اللہ تعالیٰ نے پہلے، کہ اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس سے پہلے تسلی دی کہ در حقیقت وہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے جھٹلاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ میرا انکار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے رسولوں کا بھی انکار کیا. انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ان پر آ ہوئی. پھر اس کے باوجود اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، یعنی ان کا اعراض کرنا آپ سے برداشت نہیں ہوتا اور اب بے قراری ہوتی ہے آپ کو، تو اگر آپ میں ہمت، طاقت ہے، استطاعت ہے، تو آپ چاہے زمین میں کوئی سرنگ کھودیں یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسا معجزہ ان کے لیے لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اور اگر چاہتا، یہ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ کو پتا ہے کہ وہ ایسے ان کی کوئی نیت یا استطاعت نہیں ہے، لیکن یہ صرف ان کی رہنمائی کے لیے یا ان کو ایک اور طرح سے تسلی دینے کے لیے یہ ذکر ہوا کہ اگر آپ میں ایسا کچھ ممکن ہے تو وہ کر کے دیکھ لو، لیکن ہم تو کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے. آگے تھوڑا سا ذکر ہوگا کہ کیوں اللہ تعالیٰ معجزہ جو ہے نا وہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ یہیں پر اگر کہتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس جو دین شریعت محمدی جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو قرآن اور کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنے والا دین ہے، قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنے والی یہ شریعت ہے. اور پہلی امتیں جو ہیں جب انہوں نے تقاضے کیے اپنے نبی اور رسولوں سے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات دکھائے، جب معجزے آگے ان کے پاس بڑے بڑے معجزے، تو پھر ان کے پاس مہلت ختم ہو گئی. پھر جب ان معجزوں کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ فنا ہو گئی، تباہ کر دی گئی. لیکن یہ قوم جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے کے لیے تھا. تو اس معجزے کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی دوسرے معجزے نہ ڈالے جائیں جس کی وجہ سے مہلت ختم ہو جائے. جیسا کہ ہم نے پچھلی سورہ جو ہے اس کے آخر میں سورہ مائدہ کے آخری آیات میں پڑھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں انہوں نے تقاضا کیا یا مطالبہ کیا یا خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کیوں نہیں دیتا، مائدہ کیوں نہیں دیتا، مطلب اگر اللہ تعالیٰ میں استطاعت ہے تو ہمیں وہ کھانا دے تاکہ ہمیں یقین آ جائے اور ہم دل سے اس کو ایمان لائیں اور اس کے پھر اس میں سے ہم کھائیں بھی اس طرح کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات کی کہ ٹھیک ہے میں بھیجنے والا ہوں وہ کھانا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، انکار کیا، تو میں ایسا عذاب دوں گا جو جہان میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا. تو پھر اتنے بڑے بڑے معجزے یہ جو کافر جو ہم مانگ رہے ہیں، مشرک جو مانگتے پھر رہے ہیں، یہ معجزے اگر آ گئے تو پھر ان کے پاس مہلت نہیں رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دین جو ہے
یہ دین کو پوری قیامت تک قائم رکھنا ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ اٹسلف ایک بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا جو قیامت تک قائم رہنا ہے، اور یہی اس کا معجزہ ہے کہ وہ اب سے اب تک قائم ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی شد و مد کے ساتھ۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو کوئی سرنگ کھود کر یا سیڑھی لگا کر آسمان میں ان کے لیے کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو آپ لے آئیں۔ وَلَا شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو ہدایت پر، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور اکٹھا کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس آپ نہ ہرگز ہوں جاہلوں میں سے۔ اگر اللہ چاہتا تو ضرور اکٹھا کر دیتا، یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہر چیز ممکن ہے۔ کن فیکون کے ذریعے وہ چاہتا تو وہ سب کو ایک ہی ہدایت دے دیتا اور سب کے دل جو ہے وہ ایک ہی، لیکن اس صورت میں آزمائش کس بات کی؟ اس صورت میں اگر اختیار دے دیا تو اختیار کس چیز کا؟ یہی تو اختیار ہے کہ سامنے حق اور سچ اور حق اور باطل جو ہے وہ کھول کر رکھ دیا اور اختیار دے دیا کہ آپ جس طرف چلو گے اسی کا رستہ جو ہے وہ تمہیں، اسی منزل جو ہے نا اسی کو پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کی مشیت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی مشیت جو ہے وہ تو آزمائنے کی ہے، آزمائش کرنے کی ہے، سارا کچھ دے کر۔ تو اللہ اس آزمائش کو آزماتا ہے، یہی اس کی غالب حکمت ہے۔ تو پھر آپ جاہلوں میں، ان جاہلوں میں سے مطلب یہ جس طرح سے یہ جاہل سوچتے ہیں یا جس طرح سے وہ جاہل جو ہیں وہ کسی بڑی نشانی یا بڑے معجزے کی خواہش کرتے ہیں، تو آپ ان کی طرح ایسے معجزوں کی خواہش مت کریں، ایسی معجزوں کی توقع بھی مت رکھیں کہ کوئی ایسا معجزہ جو ہے وہ ہم دینے والے ہیں۔ ہم نے تو قرآن ایک ایسا معجزہ دیا ہے جو ایک وقت آئے گا کہ ثابت ہوگا ان کے اوپر کہ اس سے بڑا معجزہ ہمیں کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ انما یستجیب، در حقیقت قبول کرتے ہیں، صرف قبول کرتے ہیں، اللہ زینہ، وہی لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، در حقیقت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو صحیح معنوں میں دل و دماغ کے ساتھ، صحیح نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ جو اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں، در حقیقت وہی اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ والموتى، اور مردے، جن کے دل مردہ ہیں، جن کے کان جو ہیں وہ مردہ ہیں، جن کے دماغ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں، جو گمراہی میں گزر چکے، وہ مردے جو ہیں جب آسہم، اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف یرجعون، وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تو وہ مردے جو ہیں ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح سے وہ اس دنیا میں مردے ہیں اسی حالت میں ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اور مردہ دل جو ہیں ظاہر انہوں نے کچھ اللہ کے کلام کو سنا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، کچھ اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس کے مطابق ان کا پھر معاملہ جو ہے وہ بھی ہوگا۔ پھر وقالو، اور انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، لولا نزل علیہ آیہ، کیوں نہیں اتارے گی ان پر کوئی نشانی؟ اس کا تھوڑی سی ایکسپلینیشن پچھلی آیت میں ہمیں مل گئی کہ وہ کافر جو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی نشانی اتاری گی، کوئی معجزہ، کوئی بڑا کوئی معجزہ کوئی نہیں اتارا، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، کہ بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیتن، کہ اس پر کہ وہ کوئی نشانی اتارے۔ ان سے کہہ دیجئے، ان پر واضح کر دیجئے کہ یقیناً اللہ، بے شک اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان کے اوپر کوئی نشانی، کوئی معجزہ بڑا نکالے، اسے اتارے یا واضح کر دے، ظاہر کرے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے وہ نہیں جانتے، اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ معجزہ دے دے، اس سے پہلے نبی اور رسولوں کو بھی معجزے دیے، تو اب کیا مشکل ہے؟ لیکن اللہ کسی حکمت کے تحت وہ معجزے نہیں دکھا رہا یا اس طرح کے معجزے نہیں دکھائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اکثریت ان میں سے نہیں جانتی، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اگر ایسے معجزے آ گئے تو پھر اس امت کا جو وقت ہے، مہلت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ اگر کوئی انکار کرے گا، اور یقیناً اس کے باوجود لوگ انکار کریں گے جیسے پچھلی امتوں نے کیا، تو جب وہ انکار کریں گے تو پھر ان کی مہلت ختم، پھر ان کو فنا کر دیا جائے گا، تباہ برباد بھی کر دیا جائے گا عذاب کے ذریعے۔ وما من دابہ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیرو، وہ اڑتا ہو،
बिजनाहिही, अपने परों से। ये अल्लाह ताला एक दूसरी तरफ अब इशारा कर रहे हैं अपनी हिकमत और अपनी जो वहदानियत है उसके उसको उसका इजहार करने के लिए, उसकी तरफ एक इशारा है। और नहीं है कोई चलने वाला जमीन में, और ना ही कोई परिंदा जो उड़ता हो अपने परों से। यानी इस जमीन में जितने चलने फिरने वाले जानवर मौजूद हैं, जानदार जो इस जमीन में चलते हैं, हर तरह के जानवर जो है वो इसमें आते हैं। और कोई परिंदा जो उड़ता हो अपने परों से, हर तरह के परिंदे इसमें शामिल हो गए, चाहे वो बड़े परिंदे हैं, चाहे वो हशरातुल अर्ज हैं। हशरातुल अर्ज जो हैं, ये मच्छर और मक्खी वगैरह, ये भी परों के जरिए ही उड़ते हैं। ठीक है, तो जमीन में चलने फिरने वाले जितने जानवर हैं या हवाओं में उड़ने वाले जितने जानवर जानदार हैं, वो सब के सब जानदार, ये सब के सब जानवर और परिंदे जो हैं उनके बारे में क्या है, और नहीं है वो, ये क्या है, नहीं है मगर, इल्ला मगर, उममन, एक ग्रोह, अमसालकुम, तुम्हारी तरह। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारी स्पीसीज जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, चाहे वो जानवरों की हैं चाहे वो परिंदों की हैं, ये तो इसके अलावा कुछ नहीं, कि ये भी तुम्हारी तरह एक ग्रोह ग्रोह ही है। तुम्हारी की तरह ग्रोह का मतलब तुम्हारी तरह ये भी उम्मतें हैं। उम्मतें हैं मतलब अगर आप उनकी जिंदगियों को देखें, उनके उनके रहन सहन को, उनके बाकी साइंटिफिक फैक्ट जो है उनको हम साइड पे रखते हुए, उनके सिर्फ जाहिरी जिंदगी जो है उसको हम अगर देखें, तो उनकी जाहिरी जिंदगी में आपको लगेगा कि वो उनमें पूरा एक निज़ाम हयात मौजूद है। वो पूरा खानदानी निज़ाम जो है वो उनमें मौजूद है, पूरा सल्तनती निज़ाम उनमें मौजूद है। जैसे शहद की मक्खी जो है, शहद की मक्खी, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। उसमें मलका मक्खी है, उसमें कारकन मक्खी है, उसमें हिफाजत करने वाली मक्खी जो अलग है, वो एक उम्मत या झुम्मत, एक एक ग्रोह बनकर रहती हैं। और उसमें दूसरे ग्रोह की मक्खी जो है वो उसमें नहीं आ सकती। अगर वो उसमें आएगी तो उस पर ऊपर वो हमला करेंगी और उसको वहां से भगा देंगी। तो एक ग्रोह की शक्ल में, एक उम्मत बनकर वो रहती हैं, वो एक ग्रोह की शक्ल में। चींटियों को आप मुजाहरा करें, चींटियों के भी आप में ऐसे 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 निज़ाम में जिंदगी उनका मिलेगा कि इंसान हैरान रह जाता है। इसके अलावा बाकी जानवर जो हैं वो अपने अपने खानदानी निज़ाम जो है कायम रखते हैं, उनमें भी मेल फीमेल जोड़े हैं, वो अपनी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, अपना पूरी इर्तिका जो है वो उनका चल रहा है। लेकिन अब हमें उसमें निशानी क्या है, निशानी ये है कि अब वो जो परिंदे या जानवर जो हैं, वो जो अल्लाह ने उनके जिबिल्लत बनाई हुई है, अल्लाह ने उनके जो उनकी फितरत में जो रख दिया है, उस फितरत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उस फितरत से वो हटते नहीं है, अपनी नेचर पे वो जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान के मुकाबले यहाँ पर क्या हुआ कि इंसान को इख्तियार दे दिया कि अब अच्छा और बुरा रास्ता तुम्हें पता है। अब तुम्हारी जिबिल्लत में भी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि वो अल्लाह को तो एक मानते थे, इसका भी जिक्र अगली आयत में आएगा। कोशिश करेंगे हम आज थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये रुकू जो है इंशाल्लाह खत्म करेंगे, तो आगे उसका एक इशारा मिलेगा कि उनके दिलों में उनको पता था कि अल्लाह जो है वो एक ही है, वहदहु ला शरीक है। इसके बावजूद वो इसका इनकार, यानी जिबिल्लत में उनको पता है, जिस तरह जानवरों की जिबिल्लत में, परिंदों की जिबिल्लत में एक एक फितरती निज़ाम है, उसी तरह से इंसान के फितरती निज़ाम को के तहत उसको पता है। फिर उसको रिमाइंडर, उसको रिवाइज किया गया, उसको याद दहानी की अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों के जरिए। ये अल्लाह ने एक और एहसान किया इंसान की उम्मत पर। ठीक है, फिर इख्तियार दे दिया। अब वो इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हुए अपने आप को घाटे में रख रहे हैं। इस दुनिया की जिंदगी में ऐसी कमाई कमाते हैं जो आखिरत में उनके पीठों के ऊपर बोझ होगा। तो यहाँ पर है कि उन जानवरों और परिंदों को भी देखो कि वो भी एक जिबिल्लत या अल्लाह के अहकामात जो है उसी के मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे हैं और उसकी रूहगर्दानी नहीं करते। अगर तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दे दिया तो तुम अपनी हदों को क्रॉस करना शुरू हो गए हो। मा फर्रतना फिल किताबी, और नहीं कोताही की हमने किताब में या लोहे महफूज में, या तकदीर जो लिख दी अल्लाह ताला ने, हमने उसमें कोई कोताही नहीं की। मिन शैइन, किसी चीज की, हमने हर चीज उसमें ठीक ठीक दर्ज कर दी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर
پھر اپنے رب کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ جو جبلت یا یہ جو دنیا کا نظام جو ہے، یہ ٹھیک ٹھیک اللہ نے اپنے لوح محفوظ میں، یا اس کو کچھ جو علماء ہیں اس کو یہاں پر فی الکتاب، کتاب کا مراد قرآن مجید بھی لیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس کا بھی احاطہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال چاہے قرآن مجید کا مفہوم ہے یا لوح محفوظ کا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں لکھ دی، اور پھر ہر چیز جو ہے اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس میں کچھ احادیث کے مطابق، مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ بھی قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، لیکن وہ پھر کچھ علماء کے قریب وہ ایک تمثیلی یا مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ کی بکری کو زخمی کیا یا اس کو مارا، تو اس کا بھی جواب ہم قیامت کے دن سینگ والی بکری کو سے بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر معاملے میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا۔ بہرحال تو وہ سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے حشر کے دن، مطلب قیامت کے دن۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں، وہ اپنی ظلمت میں، اپنے گمراہی کے جو اندھیرا ہے اسی میں وہ بہرے اور گونگے بن چکے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ کچھ وہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ وہ بولتے ہیں، وہ بس اندھیرے میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بس طے کیا ہوا کہ اس کو گمراہ کر دینا ہے اور اس کو ہدایت دے دینی ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ نے اختیار دے دیا، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو گمراہ ہو گیا، جو وہ گمراہی میں ایسا بھٹکا کہ وہ پھر واپس نہیں آتا۔ ایک آیت آئی، اس کا انکار کیا، اس سے اگلی آیت آئی، پھر انکار کر دیا، اس سے اگلی آیت آئی، پھر انکار کر دیا، اور جتنی آیتوں کو وہ انکار کرتا جائے گا اتنا ہی وہ اپنے انکار میں پکا ہوتا گیا، اتنا ہی وہ اپنے انکار کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی وہ ظلم اور گمراہی میں گرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ہی پھر اس کے واپسی کے راستے جو ہے وہ کٹھن اور مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر اللہ چاہے تو وہ گمراہ کر دے اسے، وَمَن یشاء یجعلہ، اور جسے وہ چاہے کر دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ کی مشیت ہے، جو اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے ڈھیل دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ اپنی گمراہی میں گمراہ پھرتے رہو، اور جسے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی اختیار کی طرف اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کی مدد کرتا ہے اس ہدایت کے راستے میں۔ کل، کیا آپ کہہ دیجئے، ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا آپ کو، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اب یہ اگلی دو آیات جو ہیں اس میں ان کافروں کا جو دل میں جو اللہ کو ماننا ہے اس کا یہاں پر اظہار ہے، جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں، اس کا ہم دیکھیں۔ کل ارائیتکم، آپ ان سے کہیے یا آپ ان سے ذرا پوچھئے تو، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ ذرا اپنی طرف تو دیکھو، ان مشرکوں کو کہہ رہے ہیں ذرا اپنی طرف تو دیکھو، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا کوئی عذاب، اگر تم پر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تم پر کوئی قیامت کی گھڑی، کوئی قیامت، یہاں پر قیامت ہے یا کوئی وقت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو گے؟ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھیے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت یا کوئی مشکل گھڑی، قیامت بھی یہاں پر اس طرح سے ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ قیامت جب ان کو قیامت کے دن ان کو جب اپنے سامنے آگ نظر آ رہی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ نہیں تو ہی رب ہے، اللہ کہے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ اس کو مانیں گے، اس کو رب کو مانیں گے اور کہیں گے تو ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے دل کے تہ میں جو چھپی بات ہے اس وقت انہی آیات میں یہ بھی آیا کہ در حقیقت ان کے اوپر ظاہر ہو گیا جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا، تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے اللہ تعالیٰ کا،
یا کوئی قیامت یا کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو کیا وہ اللہ کے علاوہ، کیا تم کسی کو اللہ کے علاوہ پکارو گے؟ ذرا اپنے آپ سے یہ سوال تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر کوئی عذاب کی گھڑی آ جائے یا قیامت کی گھڑی کوئی آ جائے یا کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ ایاہو، صرف اسے ہی، بلکہ تم بھی صرف اسی اللہ کو ہی پکارو گے، تدعونا، تم سب پکارو گے، فیکشف، تو وہ دور کر دے گا، بلکہ اس گھڑی میں بھی تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے، فیکشف، تو وہ دور کر دے گا، ما تدعونا، جو تم سب پکارو گے، الیہ، اس کی طرف، اگر انشاء، اگر وہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ اس کو دور کر دے گا جس کی وجہ سے تم اس کو پکارو گے، یعنی اس عذاب اور مصیبت کی گھڑی کو اگر اللہ چاہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دے گا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم سب بھول جاؤ گے، مَا تُشْرِكُونَ، جن کو تم شریک بناتے تھے، جن کو تم شریک بناتے تھے، اور تم سب بھول جاؤ گے جن کو تم شریک، یعنی عذاب کی گھڑی جب تمہارے اوپر آ جائے، جب تمہارے اوپر ایک انتہائی مشکل کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ پھر اس کا جواب یہ اللہ کہ یقیناً نہیں تم اس کو پکارو گے، بلکہ اس وقت تو تم ان سب معبودوں کو بھول جاؤ گے اور اس اللہ کو پکارو گے جو تمہارے دلوں میں اندر پوشیدہ ہے، تو پھر وہ اللہ جو ہے اگر وہ چاہے تو اس عذاب کو تم سے دور بھی کر دے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے اس کو کوٹ کر کے آپ کا آج کا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کے ایک بیٹے اکرمہ، اس کا ذکر تو پہلے ہو چکا، مثال کے کچھ روایات میں ہے کہ سمندر میں جب جاتے تھے تو بھنور میں اگر پھنس جائیں تو وہاں پر پھر وہ اپنے بتوں کو بھول کر صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ اب تو ہی ہے جو ہمیں اس مطلب عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ ابو جہل کا ایک بیٹا اکرمہ، وہ جب فتح مکہ ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، جب وہ وہاں سے بھاگ گئے تو سمندر کے ذریعے یا مطلب انہوں نے حبشہ کا قصد کیا، حبشہ کی طرف وہ نکلنے کی کوشش کی۔ جب وہ سمندر کے بیچوں بیچ میں تھے تو وہاں پر طغیانی آ گئی، یا سمندر میں طوفان جو آ گیا، وہ اس طوفان میں ایسے گرے کہ کشتی کے سارے مسافر جب جو بھی بہرحال، تو وہاں پر انہوں نے پہلے اپنے بت جو ہے وہ اپنے ان کو یاد کیا، لیکن اس کا پھر مطلب عذاب جو ہے ان کے اوپر ایسا آیا کہ ظاہر ہے اب ان کے لیے تو اب ان کے سامنے تو موت کھڑی ہے، تو پھر وہاں پر انہوں نے پھر اللہ کو یاد کیا کہ یا اللہ تو ہی واحد ہے، تو ہی ہمیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے، تو ہمیں اس عذاب سے بچا۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعا کی، صحیح معنوں میں ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کی، تو پھر ان سے وہ عذاب ٹل گیا۔ جب وہ عذاب ٹل گیا تو پھر کہتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آئی کہاں کہ یہ تو وہی اللہ ہے جس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پچھلے 60 سال سے وہ اس کی ترویج کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں بار بار کہتے آ رہے ہیں، 20 سال سے جب سے نبوت کا اظہار ہوا ہے اور جب سے انہوں نے تبلیغ شروع کی ہے، تو یہی اللہ ہے جس کی وہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں اور اس کی طرف پکارتے ہیں، اور یہی اللہ ہے جس نے آج مجھے بھی یہاں پر بچایا۔ پھر انہوں نے وہاں پر وعدہ کیا کہ اب اگر میں اس عذاب سے بچ کے واپس پہنچ گیا تو میں یقیناً حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوں گا اور میں اپنا ایمان جو ہے ان کو قبول کروں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب جو ہے اس کو ٹال دیا اور وہ واپس تشریف لائے، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد بہت سارے مطلب دین کی بہت ساری خدمات بھی انہوں نے کی۔ اکرمہ نام تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہے وہ کسی بھی گھڑی میں، اور جن کو ہدایت نہیں دی وہ اسی طرح سے، جیسا کہ ذکر ہے کچھ روایات میں کہ جب وہ پھنستے ہیں بھنور میں، پانی کے بھنور میں، وہاں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو پھر واپس وہ اپنے بتوں کی طرف، یعنی دنیا کے کھیل تماشے میں اس طرح سے کھوبے ہوئے ہیں کہ جب ذرا سی آزمائش اور مشکل ہے، ہمارا بھی آج کا یہی حالات ہے کہ جب ذرا سی مشکل ہمارے اوپر آتی ہے یا ذرا سی پریشانی، تنگی، تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہاتھ میں تسبیح اور لوٹا لے کر
مطلب بس مسلح پر بیٹھ جاتے ہیں اور ذرا سی آسانی ہوئی تو ہم سب کچھ بھول بھال کر دنیا کے کھیل تمکے جو ہیں اس میں ہم کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا صحیح فہم ہمیں دے، اور اس دنیا کے جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم ہمیں دے، اور اس سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ آج کی مجلس اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ٹوٹے ٹوٹے عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہمارے اعمال میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دور کر کے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق اور استطاعت دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت اور تندرستی دے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں جو دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، چاہے وہ ہماری معاشرتی ہیں، چاہے وہ ہمارے روزگار سے متعلقہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں آسانیاں ہمارے لیے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔